السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج میں حاضر خدمت ہوں کہ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ اس ٹاپک سے محظوظ ہوں گے اور اپنی قیمتی رائے سے مشوروں سے نوازیں گے۔ اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو گو کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس سے دنیا کے کرۂ ارض کے اوپر جو بھی بنی نوع انسان ہیں، سبھی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا کی ہوئی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک مشترکہ ایک قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، خلق کیا ہوا ہے، لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو کردار ہے وہ کردار، اور انسان کی ایسی جو چیزیں ہیں جو بعد میں اس کے بعد بھی زندہ رہ جاتی ہیں، وہی ہیں جو کہ بڑا معنی خیز ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو سب سے جو بنیادی اس کی وجہ ہے، سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہم بندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے سر سجود ہونا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ان سب کا شکر بجا لانا ہے۔ اس کے بعد یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، گو کہ اس کا خالق خود ہی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا کردار ہے، ہمارا بڑا نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں میرے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ دیکھیں تو کتنے سرسبز درخت ہیں، پھول ہیں، اور کیسی اچھی ایک فضا ہے جہاں پہ میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں، نہ میں گرمی محسوس کرتا ہوں نہ میں سردی محسوس کرتا ہوں۔ اگر گرمی بھی محسوس ہوتی ہے تو اتنا ہی محسوس مجھے ہوتا ہے کہ وہ قابل برداشت ہو، اور سردی بھی اس قدر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ وہ بھی قابل برداشت ہو۔ اگر سردی قابل برداشت نہ ہوتی تو اس سے کرۂ ارض پر جو زندگی ہے وہ ختم ہی ہو جاتی۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے وہ برداشت کرنے کے قابل چیزیں ہمیں دیتا ہے، ہم ان کو برداشت کرتے ہیں۔ تو سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم اللہ کو پہچانیں، خدا کو پہچانیں، ہم خود کے اندر خدا کو تلاش کریں تو ہمیں خدا مل جائے گا۔ خدائی تلاش کرنا ہمیں کہیں اور نہیں کرنی پڑتی، خدائی تلاش کرنے کے لیے ہمیں خود اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے۔ جب ہم خود اپنے اندر جھانکیں گے اور ہمارے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر شیطان نے گھر بنایا ہوا ہے، چونکہ ہم اس کی صفائی نہیں کی ہے، چونکہ ہر چیز کی صفائی ستھرائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر شیطان بھی ہے۔ جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں، ہم تو خود اپنے اندر نہیں جاتے ہیں، جب ہم اپنے اندر جاتے ہیں جیسے کہ ہم کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں ہم بسنا چاہتے ہیں، تو اس گھر میں بسنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کی صفائی کرنی ہے، تو اس کا ہر کونا، ہر چیز، در و دیوار، اس کی تمام چیزیں صاف کریں گے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے اندر جب جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ہم اندر جھانکتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری گندگی ہوگی، اور ہم گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہوگی۔ جب ہم گندگی کو صاف کریں گے تو یہاں پہ گندگی کا مطلب شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں بسا ہوتا ہے، اور شیطان کا کام ہمارے دل اور دماغ میں بسا ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جب جاتے ہیں، راغب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے۔ اور جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، جب بندگی کرتے ہیں، تو شیطان غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے اثناء میں ہمیں جنگ لڑنی پڑتی ہے، ہمیں جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے خلاف، جہاد کے خلاف۔
ایسی خواہشات کے خلاف، ان خواہشات کے خلاف جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی یاد سے ہمیں دور کر دیتا ہے، تو ان کے خلاف جنگ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے اس شیطان کے ساتھ، چونکہ اگر ہم خدا کو تلاش بھی کرتے ہیں، خدا کو پا لیتے ہیں، تو پھر خدا کو دل میں بسا لینا ہے، اس کی یاد کی صورت میں، اس کی بندگی کی صورت میں، تو جہاد کی صورت میں، جہاد اکبر جو کہتے ہیں، جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس وقت تو ظاہر سی بات ہے گھر کی صفائی تو کرنی پڑے گی، اور شیطان کو جب ہم بھگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بالکل رہیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی کا اولین یہی مقصد ہے۔ اس کے بعد باقی جو چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب اپنا ہم شیطان کے ساتھ جب جہاد کرتے ہیں تو خدائی صفات انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہوتا ہے تو اس کو چونکہ اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی شبہت میں انسان کی جو شکل میں، بشر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیغمبروں کو بھی مبعوث کیا، اور آئمہ بھی انسانی شکل و صورت میں ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا نور ہے، اور وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جو روز اول سے یہاں پہ خلیفہ خدا رہا ہے، اور وہ انسان کی شکل میں رہا ہے، اس لیے انسان تمام مخلوقات سے افضل تر ہے۔ تو اسی طرح ہم اگر ان اصولوں پر چلتے ہیں، جب ہم خدا کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں، جیسے کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، تو اسی طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اول کون ہے، آخر کون ہے، اور یہاں پہ ظاہر کون ہے، ظاہر کیسے ہیں، اور باطن میں کیسے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کی طرف جب جائیں گے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث مبارک آتا ہے، جب غدیر خم میں تمام لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ان کی وصال کا وقت آیا تھا، تبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا وہ بجا لاتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا غدیر خم کے مقام پہ، اور یہ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے، میں دو ہی چیزیں آپ کے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ ان دو چیزوں کو تھام لیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو جائیں گے۔ تو ایک تو ان کی اہل بیت ہے، دوسرا کتاب ہے، یعنی کہ ایک کتاب دیا ہے، ایک ناطق قرآن دیا ہے، ایک ناطق دیا ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، اس بات پہ ایمان کامل ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جو زندگی کا اہم جو پہلو ہے، راز ہے، یا مقصد حیات ہے، وہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے ہمیں مبعوث کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ثانوی چیزیں آ جاتی ہیں مقصد حیات کا، تو وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کردار یہاں پہ دنیا میں ادا کرے گو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمانا ہے، آئمہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ دین اور دنیا میں بیلنس رکھنا ہے۔ تو آپ دین میں بھی بہت اونچائی حاصل کرتے ہیں، روحانیت میں، باطنیت میں آپ اونچا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم دنیاوی طور پر بھی اونچا مرتبہ حاصل کریں، اور جب ہم اونچا مرتبہ حاصل کریں گے تو یہاں پہ لوگوں کے ہم کام آ سکیں گے، جو کچھ ہم نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے انسان نے، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر دوسروں کے لیے وہ ذریعہ بنا دیتا ہے ان کی مدد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو
جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھ لکھتے ہیں کچھ دنیا کے جو امور جو ہے وہ انجام دینے کے قابل جب ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم بننے انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ جب ہم بننے انسان کی خدمت کرتے ہیں تو خدا کی خدمت ہے، اور جو خدمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں اور بہت سارے ائمہ کے فرامین بھی ہیں کہ خدمت کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ہمارے پاس اتنی فرامین ہیں، اتنے احادیث ہیں خدمت کے بارے میں جو ہمیں بتایا ہوا ہے۔ تو اگر ہم خدمت کرتے ہیں تو یہ سب سے بہت بڑی عبادت ہے، اور ہر بندے کو خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ بڑے بندے کو اگر اس کو ہم بڑے اس انداز میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے تو وہ بہت بڑا بندہ ہوتا ہے، اور وہ پھر لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے بزرگان دین ہیں، شمس تبریز ہیں، مولانا رومی ہیں، پیر ناصر خسرو ہیں، علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی ہیں، تو انہوں نے ایسی علمی خدمات کی، تو یہ آج تک ہمارے ان کا جو کلام ہے یا ان کا جو خدا شناسی کا، امام شناسی کا جو ان کا ایک درس ہے خود شناسی کا، تو وہ آج ہم اس کو لے کر ہم خدا کو پہچاننے کے لیے ان کی کتابوں، ان کی تعلیمات کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، مولا کو پہچاننے کے لیے ان کی تعلیمات کے سوا ہمیں کہیں اور سے بالکل بھی کوئی ایسی چیز نہیں مل سکے گی جو ان کے تعلیمات میں ہے۔ تو یہ ان کی بڑی علمی خدمات ہیں۔ تو اسی طرح خدمت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جس طرح ان کی خدمات ہیں، جس طرح دیگر شعبوں میں خدمات ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح خدمات کی، تو نام ان کا بنتا ہے، خدمت کرنے والوں کا نام بنتا ہے۔ تو جو بھی انسان کی جس نے کسی طرح سے بھی خدمت کی، جس نے کسی طریقے سے بھی اس مملکت خداداد پاکستان کی خدمت کی، ان کی تعریف ان کی ہوتی ہے، اور وہ تاریخ میں وہی یاد رہتے ہیں، وہی زندہ رہتے ہیں۔ گو کہ ہمارا جو جسم ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم کچھ دن کے مہمان ہیں اس سے کرۂ ارض پہ، اور جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے اعمال میں ہم زندہ رہیں گے، اور جتنی ہمارے ہاتھ سے خدمت آئے گی تو وہ خدمت یاد رکھا جائے گا، اور اس خدمت کے حوالے سے ہماری پہچان ہوگی۔ تو اور ایک یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں ایک چھوٹی سی بات پہ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، ایک یہ بھی ہے کہ اگر آج کے زمانے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس دور میں کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے، یہاں پہ کرپشن ہے اور وغیرہ وغیرہ، لاقانونیت ہے، اس قسم کی لوگ یہاں پہ مختلف چیمیں گویاں کرتے ہیں، اور وہ مستقبل کے حوالے سے بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور آج وہ جس انداز میں وہ سروائیو کرتے ہیں، کل ان کے بچوں کے دور کو وہ بہت خطرناک سمجھتے ہیں، اور آنے والے وقتوں کے حوالے سے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت بہت زیادہ مشکل ہوں گے، بہت زیادہ بدترین ہوں گے۔ تو یہ آج کے حالات کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی لنک کر رہا ہے۔ اس کا ایک پہلے تو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اندر اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا، اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، اپنی جو بندگی ہے، جو اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں جو گزارنے کا ہمیں جو حکم ملا ہے، ہمیں ان چیزوں کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنا، کہ ہمیں کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر انصاف کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بجائے خوف کے محنت کرنا ہوگا، اور صاحبان جو خود ابھی پڑھ رہے ہیں
تو ان کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ پڑھے لکھیں اور ایسے جو عہدے ہیں ان پر وہ فائز ہو جائیں جہاں سے ان کو انصاف ملتا ہے، جہاں سے وہ جو حکمرانی یا دیگر تمام شعبوں کے اندر وہ پڑھ لکھ کر وہاں پہ جانے کے قابل خود کو اہل بنائیں اور وہاں جا کر اپنا جو انصاف کے تقاضے وہاں پہ پورے کریں۔ اور آج کا جو نظام ہے جہاں پہ بھی ہیں، جہاں ہم سب مایوس ہیں کہ مملکت پاکستان کے اندر ایک اداروں کی آپسی لڑاؤ ٹکراؤ کی جو صورتحال ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور اس سے ہماری جو معاشی جو صورتحال کا بھی ہمیں جو سامنا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا جو علاج ہے اور وہ واحد حل ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس قابل بنائیں کہ جب وہ ان عہدوں تک پہنچیں جہاں آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا جو نظام ہے ان کے ہاتھ میں ہے، وہ لوگ وہاں پہ جب پہنچیں تو وہ وہاں پہ انصاف کریں اور اسی طرح اس سوچ کے ساتھ محنت کریں، اس سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور دینی علم، روحانی علم اور دنیاوی علم دونوں حاصل کریں۔ اس چیز کا مقابلہ ہم اسی طرح کر سکتے ہیں، اور جس طرح ہم دنیا کے دوسرے اقوام ہیں، دنیا کے دوسرے اقوام میں ہم خود کو ان کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی لنک آ جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ افسوس ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی جس پر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے کی توہین کی گئی ہے وہاں پہ، اور ہمارے جذبات کو یقیناً بہت ٹھیس پہنچایا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ اتنا وہ پڑھے لکھیں اور ترقی کریں، اپنے جو دنیا کے اندر بھی دین کے اندر بھی ترقی کریں کہ ہم دونوں اعتبار سے ہم مضبوط ہو جائیں، اور ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ ایک دن ہم ہی سپر پاور ہوں گے، جب پوری دنیا کی طاقت ہمارے پاس آئے گی۔ طاقت صرف اسی صورت میں آئے گی جب ہم روحانی طور پر اور دنیاوی طور پر ہم ترقی کریں گے، تو تبھی ہم، اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم ترقی کریں گے، تبھی ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جب ہم اس درجے تک ہم جب پہنچیں گے تو ظاہری بات ہے کہ کوئی کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ اسی طرح توہین کر سکیں۔ اس کے لیے واحد حل یہی مجھے نظر آتا ہے۔ تو میں نے بہت زیادہ آپ کا وقت لیا ہوا ہے، جس کے لیے میں آپ سے معذرت کا خواستگار ہوں، اور میرے الفاظ کے درمیان کوئی کمی بیشی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور چونکہ میرے پاس الفاظ کے ساتھ انصاف شاید نہیں کر پاؤں گا، اور اگر میری ان باتوں سے کسی کا دل آزاری بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، پھر آپ مجھے معاف فرمائیں۔ تو انشاءاللہ اگلے پھر کسی وقت انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔